موضوع الدرس الإيفاء بالعقود والتعظيم لشعائر الله، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات قصيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے نکل جاؤ تو اب تم شکار کرو۔ اب مسئلہ قابل بحث یہاں یہ ہے کہ لفظ جو ہے فَاصْطَادُوا یہ امر ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ امر جو ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی امر دیا جائے گا تو منع ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے، اور کبھی کبھی امر جو ہے وہ استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی قرینہ ہو جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کی سمجھنے کے لیے آسان مثال دیکھ لیں، قرآن پاک میں آتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو یہاں امر ہے کہ جب اذان سنو جمعہ کی تو آؤ اور قصد کرو اللہ کی نماز کا اور اللہ کے ذکر کا، اور بیع شراء ہر چیز چھوڑ دو۔ تو یہ امر وجوب کے لیے، لیکن اسی آیت میں آگے جا کر یہ بھی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے ادا کر لو، فارغ ہو جاؤ تو اب پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا رزق حاصل کرو، یعنی تجارت کرو، کاروبار کرو۔
اسی لیے بعض سلف من صالحین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمعہ کے دن بطور خاص جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو کوئی چیز بھی، کوئی رومال، کوئی چادر، کوئی چیز دیکھ کے کندھے پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یا اللہ تیرا حکم تھا کہ نماز ادا کرو، ہم نے کر لی، اب تیرا حکم ہے کہ رزق حاصل کرو، تو اب ہم رزق کے لیے کھڑے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرما۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جمعہ کے بعد آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو اس میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا امر جو تھا وہ تو وجوب کے لیے ہے، اور دوسرا امر جو ہے وہ استحباب کے لیے۔ اب ان آیات میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، احکام ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حکم ہے نا جی کہ جب اذان ہو جمعہ کی تو آ جاؤ اور ذکر اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو بیشرا۔ یہ کون سی اذان مراد ہے؟ بات سمجھیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو تو یہ کون سی اذان مراد ہے؟ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک اذان تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک اذان تھی۔ اور وہ اذان کب ہوتی تھی؟ جب امام منبر پہ آگے بیٹھ گیا، السلام علیکم بیٹھ گیا، اب اذان شروع ہو۔ تو اذان ہی ایک تھی۔ اب جب اللہ نے اسلام کو عزت دی، عظمت دی، ترقی دی، غلبہ دیا، اسلام پھیلتا گیا اور لوگ مدینہ منورہ میں آتے گئے، گھر بناتے گئے، تو مدینہ منورہ تو بہت دور تک پھیل گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ بھائی اب ایک اذان جو ہے وہ خطبے سے پہلے کہی جائے، اور ان کا گھر تھا ایک، اس کو کہتے تھے مقام زورا، مدینہ منورہ کے شہر کے اندر۔ تو ان نے حکم دیا کہ مؤذن جو ہے وہ میرے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں تو لوگ صبح سے آ جاتے تھے مسجد میں، کوئی لوگ 8 بجے سے آ جاتے، کوئی 9 بجے سے، کوئی 10 بجے سے، کوئی 11 بجے سے، یعنی امام کے آنے سے پہلے مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ تو اس وقت تو ایک ہی اذان کافی تھی، کاروبار خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، سستی آ گئی ہے اور وسعت ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی اذان پہ رہیں، ایک پہ، تو اس وقت ہم تیاری کریں، وضو کریں، پھر خطبہ تو نہیں ملے گا نا۔ دیکھو نا، اگر وہی اذان ہو اور اس وقت حکم ہے کہ آ جاؤ جی آپ مسجد میں، تو اب آپ مسجد میں آؤ گے، وضو کرو گے تو آؤ گے نا، تیاری کرو گے تو آؤ گے۔ اتنی دیر میں تو خطبہ ہی ختم ہو جائے گا، اور خطبہ سننا تو بہت اہم ہے، واجب ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعہ میں 2 ہوتی ہیں، 2 کے قائم مقام خطبہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جیسے نماز میں حرکت کرنا منع ہے، بولنا منع ہے، بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، تو خطبہ سنتے ہوئے بھی بولنا منع ہے۔ بلکہ اگر امام دعا کر رہا ہے تو زور سے آمین کہنا بھی منع ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شور کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ اس کو چپ کرو، تو تمہارا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ معنی یہ ہے کہ اس وقت تبلیغ بھی منع ہے۔ خطبہ اتنا اہم چیز ہے
تو اس لیے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد فرمایا اور دوسری اذان کا حکم جاری فرمایا کہ ایک اذان جو ہے کم از کم وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہونی چاہیے تاکہ لوگ جلدی سے وضو کر کے تیار ہو کے دکانیں بند کر کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ بعض جاہل لوگ تو اعتراض کر دیتے ہیں نا جی کہ یہ تو نعوذ باللہ اذان جو ہے تو عثمانی اذان ہے، حضور کی اذان تو نہیں ہے، تو نعوذ باللہ حضرت عثمان یعنی حضور کے مخالف تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر نعوذ باللہ ایک بدعت کا اجرا کر سکتے ہیں تو پھر باقی کسی آدمی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بالکل جہالت کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہے کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضور نے ان کے طریقے کو بھی اسی طرح سنت قرار دیا جیسے اپنے طریقے کو سنت قرار دیا۔ تو لہذا اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی کام جاری کرتا ہے، جیسے حضرت عمر نے 20 تراویح پر اجماع کر لیا، حضرت عثمان نے دوسری اذان کی ابتدا فرما لی، تو یہ سب چیزیں سنت ہیں، کیونکہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، جس بات پر اجماع صحابہ ہو جائے وہ بھی وہی مقام ہے جو سنت کا مقام ہے۔ تو حضرت عثمان نے جب دوسری اذان کا حکم جاری فرمایا، وہ تو صحابہ کا دور ہے، مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے۔ تو اب خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی اور صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی اختلاف ما سوا ان لوگوں کے جن میں اللہ رحمت کرے تعصب ہو، عصبیت ہو یا صحابہ سے چڑ ہو، وہ اگر ضد کریں تو اللہ ان کو ہدایت عطا۔ تو ایک مسئلہ جو ہے وہ تو یہ سمجھ آ گیا، ورنہ اس دور میں صحابہ کا دور ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مذہب عثمان فسلم علیہ فلم یجب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے کہ بھئی کمال کی بات ہے، عثمان میرے سلام کا جواب نہ دے۔ فجاء الى ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ انی سلمت علیہ، میں نے سلام کیا ہے، حضرت عثمان نے مجھے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر آؤ چلیں، مقصد عثمان کو نہیں بلایا، کہا چلو عثمان کے پاس جاتے ہیں، ورنہ تو حضرت عمر نے تو شکایت کی تھی، ان کو طلب فرماتے، لیکن فرمایا کہ نہیں آئے، اس حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، ناممکن ہے کہ عثمان تمہیں سلام کا جواب نہ دے۔ حضرت عثمان کی خدمت میں آ گئے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عثمان کیا بات ہے کہ حضرت عمر نے تمہیں سلام کیا اور تم نے جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا واللہ ما شاء، انہوں نے کہا حضرت میں قسم کھاتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے سنا ہی نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کیا یا نہیں کیا، تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں جواب کیسے دیتا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عثمان کیا تم کسی خاص مسئلے میں پریشان تھے یا متفکر تھے کہ تم نے اس حضرت عمر کی آواز نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس بات کو بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات ہو گئی،
اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ من نجات فی ھذا الامر، کہ نجات کیسے حاصل ہوگی کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے نہیں پوچھا ہوگا، اتنی سال تو ہوں، میں نے خود پوچھا تھا حضور سے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر الکلمۃ التی عرضت علی امی، وہی کلمہ جو میں نے چاچے ابی طالب پر پیش کیا تھا اور انہوں نے نہیں پڑھا، بس وہی کلمہ نجات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اسی کلمے پہ جم جاؤ، اللہ کی توحید پہ جم جاؤ، اسی پہ استقامت اختیار کر لو اور اسی پہ موت آئے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ نجات کا راستہ ہی صرف یہی کلمہ۔ تو صحابہ کا تو اتنا بڑا مقام تھا کہ ایک ایک مسئلے پر وہ تحقیق کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ اب اگر 2 اذانیں ہیں جمعہ میں یا 20 تراویح ہے رمضان المبارک میں، تو یہ سنت خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، اور یہ حکم محمد مصطفیٰ ہے کہ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، فرمایا کہ میرے بعد اگر اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر اور عمر کی اقتداء کرو رضی اللہ عنہما۔ تو اس لیے کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لایا کریں نعوذ باللہ، ورنہ دنیا دیکھیں نا آپ دشمن کو کیا کہیں گے، وہ کہے گا حضور کی وفات کے بعد چند سالوں کے اندر صحابہ بدل گئے، اپنا نیا دین بنا لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کے معاملے میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ بعض اوقات آدمی سمجھتا نہیں ہے اللہ کے احکام کی حکمت۔ اب دیکھیں کہ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ حضرت وضو میں منہ دھونا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، چہرہ دھونا فرض ہے۔ کہا حضور مسح فرمانا بھی تو فرض ہے؟ انہوں نے کہا مسح بھی فرض ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا جو ہے یہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی فرض ہے۔ نے کہا حضور پانی سے پاؤں دھونا بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا فرض ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، یہ 4 فرض ہیں، اور فرض مقدم ہوتا ہے واجب پر بھی اور فرض کفایہ پر بھی اور سنت مؤکدہ پر بھی اور نفل پر بھی۔ تو جب یہ فرض ہے لیکن سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے، پھر حکم ہے کلی کرو، پھر حکم ہے کہ ناک میں پانی دو، پھر آگے چہرہ دھو، یعنی جو فرض ہے اس کو تو مؤخر کر دیا گیا، اور جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ پہلے ہو گئی کہ جی پہلے ہاتھ دھو۔ تو آپ سمجھ گئے اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن ایک بات بتاؤ کہ وضو کس چیز سے کرو گے؟ انہوں نے کہا جی پانی سے۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے پانی کی بھی تحقیق کریں گے کہ نہیں کریں گے، پاک ہے یا پلید ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے کہا اگر پانی پلید ہو تو وضو ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پلید جو ہو جائے گا تو اس کی کیا ہوگی؟ اس کی صفتیں بدل جائیں گی کہ اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، کہ ایک پانی ہے لیکن رنگ بدل گیا، یا پانی تو ہے لیکن بو پیدا ہو گئی، پانی تو ہے لیکن ذائقہ بدل گیا ہے، تو پھر وہ پانی وضو کے قابل ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اسی میں حکمت ہے، حضور کی سنتوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، جب پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے تو پانی دیکھ لیں گے نا کیسا ہے، جب ہم ناک میں پانی دیں گے کلی کریں گے تو ذائقے کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا، جب ناک میں دیں گے تو اس کی بو کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ نہیں جائے گا،
جب تسلی ہو گئی تو اب چہرہ دھو، کیا پانی ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر حکم کے اندر حکم ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی کچھ توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ مسائل سمجھ ہی نہیں آ سکتے، سمجھ ہی نہیں آ سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کی باتوں کو نہ سمجھ سکے، بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ ہیں، قادیانی جیسے بندے کو نبی مان لیا۔ اب یہ عقل کی بات مانا ہے کہ اللہ کا غضب ہے نا بھائی، یار ماننا بھی تھا وہ بندے کے بچے کا تو بتاتے ہیں نبی۔ ایک ایسا آدمی جو بالکل ماریا کھولیا کا مریض ہو، عرضی نویس ہو، انگریزوں کا وفادار ہو، بلکہ انگریزوں کا جوتی بردار ہو اور انگریزوں کی شان میں 250 پمفلٹ لکھنے والا ہو، ایسے بندے کو نبی بنایا جاتا ہے۔ جس کو گڑ میں اور استنجے کے ڈھیلے کا پتہ بھی نہ لگے، یہ نبی بننے کے قابل ہے۔ یہ تو کوئی شریف آدمی مسجد کا امام بننے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے نبی مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ لاکھوں لوگ اس کو نبی مان گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج بھی 4 چینل چل رہے ہیں جس میں قادیانیت کا پرچار ہوتا ہے، اور اس کے علماء ہیں کرائے پہ خریدے گئے ہیں، ان کے لیے دلائل دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ ناراض ہو جائے نا پھر یہی حال ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو بھی لوگوں نے نبی، یعنی کمال، ایک طرف میرے مدنی پاک کا چہرہ دیکھیں، سیرت دیکھیں، صورت دیکھیں، کمال دیکھیں، جمال دیکھیں، جلال دیکھیں، نوال دیکھیں، عطا دیکھیں، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کو دیکھیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بڑے بڑے لوگ، پی ایچ ڈی، بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے چکر میں آ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اللہ معاف کرے، علماء یعنی بڑے بڑے عالم، یہ احمد رضا خان جو تھے اعلی حضرت، یہ بہت بڑا عالم آدمی تھا، بہت بڑا مولوی تھا، یہ عام مولوی نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، مفتی تھا، فقیہ تھا، اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مسائل اس نے فتوے میں حل کیے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے بدعات میں ایسا الجھ گیا کہ شرک میں پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے بدعت کی مار پڑی، اور جب آدمی بدعت میں آتا ہے نا پھر آہستہ 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 پھر شرک پہ آ جاتا، یہی اس کے ساتھ پہلے بیچارہ بدعات میں الجھا، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور کو حاضر ناظر مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا، نور من نور اللہ مان لیا، یعنی اللہ ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا نبی بن گیا۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا آدمی، تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ مولوی بن جاؤ یا 2 کتابیں پڑھ لو تو عقل نہ دکھایا کرو، پتہ نہیں کس وقت گمراہ ہو جاؤ۔ یصبح بھی مومن و یمسی کافر، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر بن جائے، پتہ ہی نہیں لگے۔ اس لیے اگر اللہ علم دیتا ہے، اللہ دین کا کام لیتا ہے تو شکر ادا کرو کہ الحمدللہ۔ اب بات سمجھو کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ یہ امر واجب ہے، یعنی ہر حاجی شکار کرے۔ بھئی اگر امر وجوب کے لیے ہو تو پھر تو ہر حاجی صاحب جو ہیں وہ جب احرام سے فارغ ہوں دوسرے دن ماشاءاللہ بندوقیں لے کے نکل جائیں، جنگل میں شکار کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا واجب ہے،
بعض علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے، بھئی استحباب ہے کہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب چونکہ تم حلال ہو چکے ہو، احرام سے نکل گئے ہو، تو لہذا شکار کر سکتے ہو۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا دماغ بھی لگایا کرو، یہ نہیں کہ ساری محنت استاد کرے، شاگرد صرف جا کے گھر میں سو جائے۔ اب پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اصل تحقیق یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حکم جو ہے احرام سے پہلے شکار کرنا واجب تھا یا مستحب تھا؟ بات سمجھو، یعنی احرام ہم نے نہیں باندھا تو اب شکار کرنا کو واجب ہے؟ نہیں، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ تو اب احرام کے بعد بھی وہی عمل اسی حالت میں آ جائے گا کہ جیسے پہلے مستحب تھا بعد میں بھی مستحب ہے، نہ پہلے واجب تھا نہ بعد میں واجب ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ حکم جو ہے اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ اگر وہ چیز پہلے واجب تھی تو اب بعد میں بھی واجب ہوگی، اور اگر وہ پہلے مستحب تھی تو اب بعد میں بھی مستحب ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لے کر مہربانی کیا کرو۔ جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بھائی درود شریف پڑھا کرو، اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ علاج ہی درود شریف، ہر روحانی بیماری کا علاج درود شریف، ہر ہم اور غم کا علاج درود شریف ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا تجربہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جمعہ کے دن خاص طور پہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ایک درود شریف پڑھتے تھے۔ ویسے یاد رکھو افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد جو درود علماء نے لکھے ہیں اگر اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس درود کی برکت سے ان کو ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ جب وہ فوت ہوئے، ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے باہر آ کے جنت البقیع پہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو دوڑا گیا، یا رسول اللہ حضرت آپ کیسے؟ فرمایا کہ آج فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، ابھی وہ جنازہ آ رہا ہے، اس کی انتظار میں۔ اور نے کہا حضور اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ اللہ کا نبی اس کا استقبال کرے؟ فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن مجھ پہ ایک درود پڑھتے تھے 1000 دفعہ، اس درود کی برکت نے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور وہ درود کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما۔ کتنا مختصر درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، بس۔ تو درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اقربکم الیہ، قیامت میں جنت میں اللہ کے اس عظیم نعمتوں میں میرے لوگ وہ قریب ہوں گے جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ قریب علماء، محدثین، فقہاء ہوں گے، چونکہ انہوں نے تو ساری زندگی پڑھا ہی درود ہے نا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت ان کی زبان پر بھی اور قلم میں بھی اللہ کے نبی پر درود ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اب مسئلہ سمجھ لیں، تو مسئلہ کیا واضح ہوا کہ بھائی جو چیز مثلا ایک ہے فعل رسول، یاد رکھو، اور ایک ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس مسئلے پہ اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرو تو افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے کرو تو افضل ہے۔ اب امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جعرانہ سے حضور پاک نے تو خود عمرہ کیا ہے نا، فعل رسول اللہ، حضور نے عمرہ کیا ہے، لیکن مسجد عائشہ سے حضور نے عمرہ تو نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے۔ جب حدیث قولی اور فعلی کا تقابل ہو جائے تو قولی کی زیادہ راجح ہوتی ہے، کیونکہ فعل تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے جواز کے لیے ہو کہ حضور اتفاق سے وہاں تھے تو آپ نے عمرہ کر لیا، نہ ہوتے، لیکن جو قول ہے وہ تو حکم ہے۔ تو اس لیے کہ فعل جو ہے وہ کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی لیے حضور نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے علیکم سنتی، میری سنت کو پکڑو، کیونکہ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت کبھی موضوع نہیں ہوتی۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث نعوذ باللہ موضوع بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور سنت میں کیا فرق ہے یاد رکھو، اللہ کرے کوئی ایک آدھا مسئلہ بھی تمہیں عمرے میں یاد رہ جائے تو انشاءاللہ تیری بھی آخرت بن جائے گی، میری بھی بن جائے گی۔ سنت وہ ہوتی ہے کہ جس پر حضور کا ہمیشہ عمل ہو، یاد رکھو۔ مثلا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو یہ فعل رسول تو ہے، حضور نے پیشاب تو فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جاء علی سبعۃ قوم فبال قائما، لیکن یہ فعل رسول ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے کہ اب کوئی کہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ سنت وہ ہے جو ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے، لیکن یہ فعل ہے تو جواز ثابت ہو گیا کہ اگر کبھی مجبوری ہو جائے، آدمی ایسے ملک میں ہے جہاں اور پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ انگریز جتنے ہیں نا جی، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کھانا بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بڑی پڑھی لکھی قوم، سمجھدار۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو کھڑے ہو کے جانور پیشاب کرتے ہیں، انسان کا کیا تعلق ہے کھڑے ہو کے؟ اور کھڑے ہو کے جانور کھاتا ہے کہ منہ مارتا رہا، چلتا رہا، کھاتا رہا، انسان تو بیٹھ کے کھاتا ہے، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو ان کی ترقی کا مدار یہی ہے کہ پیشاب بھی کھڑے ہو کر اور کھانا بھی کھڑے ہو کر۔ تو بہرحال مانا اب سمجھ آ گیا کہ اگر یہ کام احرام سے پہلے واجب تھا تو بعد میں بھی واجب، اور اگر پہلے مستحب تھا تو بعد میں بھی مستحب، تو لہذا شکار کرنا واجب تو نہیں ہے کہ لازم ہر آدمی شکار کرے، تو لہذا بعد میں بھی اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے تو ہمیشہ کے لیے شکار بنا ہو گیا، نہ فرمایا نہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب حلال ہو جاؤ، احرام کھل جائے، سر منڈوا لو، اور تو پھر تم شکار کر سکتے۔ اور یہ بات بھی یاد سمجھ لو میرے محترم بزرگوں کہ احرام سے حلال ہونے کا معنی ہے سر پہ اس طرح پھروانا یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹوانا۔ چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا، بال بے وقوف سمجھتے ہیں کہ میں نے چادر کھول دی، بس میں چادریں کھولنے سے احرام تھوڑا کھل جاتا ہے، یا چادریں باندھنے سے احرام تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی چادریں باندھ کے پھرتے رہو،
جب تک نیت نہیں کرو گے، لبیک نہیں پڑھو گے، میقات میں نہیں جاؤ گے تو اس وقت تک تو احرام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے شرط ہے کہ نیت کرو، تلبیہ پڑھو، اور حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین، یا سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سر کے بال اتنے کٹواؤ کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، پھر جا کے تم نکلو گے۔ اچھا تم نے بال کٹوا لیے، چادریں باندھی ہوئی ہیں، اب یہ تھوڑا کہیں گے کہ آپ احرام سے نکل گئے، چاہے چادریں باندھے رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چادریں باندھنے کھولنے کا نام احرام نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ اسی لیے اب مفسر نے رحمت اللہ علیہ نے اس پہ اپنے دلائل کا ذکر فرمایا کہ اذا فرغتم من احرامکم واحللتم منہ، اگر تم جب احرام سے فارغ ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ، فقد اباح لکم، اب ہم نے تمہارے لیے مباح کر دیا ما کان محرما علیکم فی حال الاحرام، حالت احرام میں جو شکار حرام تھا اب حلال ہو گیا۔ وہذا امر بعد الحظر، یعنی پہلے منع کیا گیا اب اجازت ہو گئی۔ والصحیح الذی یثبت علی السیر، صحیح بات یہی ہے کہ جو ثابت ہوتی ہے اس سے یعنی روایات سے کہ یرد الحکم الی ما کان علیہ قبل النہی، حکم جو ہے نہی سے پہلے جیسے تھا اسی پہ لوٹ جائے گا، یعنی پہلے واجب تھا تو بعد میں بھی واجب، پہلے مستحب تھا تو بعد میں بھی مستحب۔ فإن كان واجبا رده واجبا، اگر واجب تھا تو پھر بعد میں بھی واجب ہوگا۔ وإن كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح، اگر پہلے مستحب تھا تو اب بعد میں بھی مستحب ہوگا، اور اگر پہلے مباح تھا تو اب بعد میں بھی مباح ہوگا۔ ومن قال انه على الوجوب، بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ امر وجوب کے لیے ہے، لیکن اس کو بہت ساری آیات جو ہے وہ رد کرتی ہیں۔ ومن قال انه للاباحه، اور بعض نے کہا کہ یہ امر جو ہے مستحب ہے، اس کو بھی بہت ساری آیات جو ہے توڑتی ہیں۔ والذی ينتظم الادلۃ کلھا، اور جس میں سارے دلائل جمع ہوتے ہیں وہ یہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو امر پہلے تھا واجب تھا تو بعد میں بھی واجب، مستحب تھا تو مستحب، اور مباح تھا تو مباح ہوگا، کما اختارہ بعض علماء الاصول واللہ تعالی اعلم، واللہ اعلم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے، حرم کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے، مدینہ منورہ یا مسجد نبوی کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ تصویر حرام تب ہوتی ہے جب آدمی اس کے اندر آ جائے۔ اگر تم نے کعبے کی تصویر بنائی لیکن آدمی بھی اندر آ رہے ہیں پھر ناجائز۔ ہر ذی روح کی تصویر بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو یا پرندہ ہو، اور ہر جامد چیز جو ہے جیسے درخت کی تصویر بنا لی آپ نے، دریا کی بنا لی، سمندر کی بنا لی، مکان کی بنا لی، پیٹنگز بنا لی، وہ حرام نہیں ہو۔ تو باقی یہ رہا کہ بھئی ان کو روکا جائے، تو ہر کام آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈنڈے سے کیا جائے، یعنی آپ کے دل میں کوئی لحاظ نہیں اللہ کے حرم کا۔ اگر سختی کریں گے پھر بھی کہیں گے جی مکے والے مارتے ہیں، پہلے بھی وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں تو سارے وہابی ہیں، حضور پاک کی جالیوں کو چومنے بھی نہیں دیتے، حضور پاک کے روضے پہ سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے، یہاں بی بی خدیجہ کی قبر پر جا کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے، یہ تو سارے وہابی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو پھر اگر ان باتوں پر بھی انہوں نے ڈنڈا چلانا شروع کیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ادب کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا حرم ہے، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح و تحمید کی جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، یہ تو اسٹیڈیو بنا لو اور فوٹو اور فوٹو اور فوٹو اور فوٹو ہر طرف کھینچ، یہ بالکل ناجائز۔ باقی حرم کے دروازوں کے باہر جو صحن ہیں
وہ اس مسجد میں داخل نہیں ہیں، لیکن رش ہو جائے، صفیں چلی جائے تو مسجد میں شامل ہو جائیں گے۔ باقی آدمی وہاں بھی احتیاط کرے، اگر اس کی جوتی حمام سے نکلا ہے تو خیال کرے، اسی لیے تو انہیں ربڑ بچھائے ہیں بیچاروں نے، تاکہ تمہاری جوتے سے کوئی چیز لگی ہوئی جو ہے صحت کو اور مسجد کو اور حرم کو نہ لگے۔ آگے انہوں نے انتظام کیا ہے، ہر آدمی کو وہ شاپر پکڑاتے ہیں بھی جوتا اس کے اندر رکھو، ایسے نہ رکھو، نیچے رکھو گے کچھ لگا ہوا ہو۔ لیکن اگر ہم احتیاط نہ کریں تو وہ جو کچھ بھی کریں کام وہی ہے جو ہو رہا ہے۔ میرے چچا کو دل کا دورہ پڑا، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، یا دعا کریں گے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ یہ فاتحہ پڑھ کے اپنے چاچے کو پانی پلاؤ، دم کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ حیض کی حالت میں عورت جو ہے حرم کے باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ اچھا، وہ ایسی جگہ بھی بیٹھ سکتی ہے کہ وہاں بیٹھے اس کو کعبہ شریف نظر آ جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کرنے کا؟ وہ خدا کے بندے، طواف تو نفلی عبادت ہے نا، اور اہل علم کی صحبت میں علم سیکھنا تو فرض ہے۔ علم ہوگا تو طواف کرو گے نا، علم ہی نہ ہو طواف کیا کرو گے؟ عورتیں اگر حرم میں نماز جنازہ پڑھیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے بندے مسئلہ سمجھا کرو۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حضرات کسی عورت کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ گھر سے آئے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، بالکل نہیں۔ اگر وہ پہلے سے حرم میں موجود ہے، نماز کھڑی ہو گئی جہاں کو بالکل پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟ فرض ہو جاتے ہیں، جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ موجودہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تعمیر جو ہے کچھ حصہ عبداللہ ابن زبیر کا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کا ہے، اور اس کے بعد اس کی متواتر مرمت جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے کہ انہوں نے بار بار اللہ کے کعبے کی حفاظت کی ہے اور اس انداز میں کعبے پر بنایا ہے کہ مثلا یہ پتھر ہے نا جی، اندر سے پتھر کو کھود کے بھرائی کر دی ہے کیونکہ پتھر کمزور ہو گئے تھے کہ باہر والا پتھر تو اسی طرح رہے لیکن اندر اس کے مٹیریل بھر دیا جائے، اور اسی طرح اندر بھی بنایا ہے۔ تو اللہ ان کو جزائے۔ باہر کی دیواروں کا یہی بات ہے کہ کچھ تو عبداللہ بن زبیر نے بنائی تھی، پھر حجاج نے توڑ کے اس کو قریش کعبہ کی شکل پہ باقی رکھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی دوست نے پیسے دیے تھے کہ وہاں مکے میں جا کے کبوتروں کو دانا ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن کوئی جگہ دیکھ کے ڈالیں جہاں دانے پاؤں میں نہ آئیں۔ ایسی جگہ موجود ہے، وہاں جا کے ڈال دیں، وہاں وہ آئیں گے کھا لیں گے۔ جیسے شبیکہ میں کتنا بڑا احاطہ ہے، وہاں ڈال سکتے۔ اور بھی ایسے مقام ہوتے ہیں پہاڑ کے اوپر، وہاں ڈال دیے جہاں لوگ نہیں گزرتے، لیکن راستے میں نہ ڈال دیں کہ پاؤں کے اندر اللہ کا رزق جو ہے وہ پاؤں میں آئے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اونٹ کے گوشت کی تقسیم کی کتنی دیر ہوتی ہے؟ تو کر کے دیکھ لو نا ایک دن، تو سارا کام میرے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ ایک دن ایک اونٹ لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے بناؤ، خیرات کرو، تقسیم کرو، ثواب بھی ہوگا، وقت کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ عجیب بات، وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہی لگتا ہوگا، اور کتنا لگتا ہوگا۔
بھائی مسلمان جو ہیں وہ کافروں سے مل کر، میرا بھائی گزارش یہ ہے، بات سنو، ایسے جذبات میں نہ آ جایا کرو. کافروں کے ساتھ ملے بغیر تمہارا پہلے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ جو ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو تم نے بنائے، یہ جو حج پہ تشریف لا رہے ہو، عمرہ شریف پہ آ رہے ہو، یہ ہوائی جہاز آپ نے بنائے، مسلمان نے بنائے. اور یہ جو ماشاءاللہ تم مکہ مدینہ میں کعبہ شریف کے سامنے 1.5 لیٹر کی بپسی کی بوتلیں پی جاتے ہو، یہ مسلمان نے بنائی. کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ ماشاءاللہ 15 ریال کے برگر کھا رہے ہو اور پیزے کھا رہے ہیں، مسلمانوں کی روٹی ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ مسلمان کافروں سے تو مسلمان کافروں سے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں. حضور پاک نے مشرکین مکہ سے معاہدہ نہیں کیا. حضور پاک نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے معاہدہ نہیں کیا. اللہ کے بندے، حالات ہوتے ہیں، حالات کا جبر ہوتا ہے. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا اور اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. جب آپ اسی ذمہ داری میں آئیں گے آپ بھی مجبور ہوں گے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر حل کوئی نہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ کسی کو کسی سے دفع کرتے ہیں، کسی کو کسی سے روکتے ہیں، ورنہ تو دنیا کا نظام عالم جو ہے وہ بگڑ جائے. باقی اگر مسلمانوں کو اللہ اتنی طاقت دے دے، مسلمانوں کے پاس اتنی قوت آ جائے کہ وہ کافروں کے محتاج نہ ہوں تو بالکل بڑی بات ہے. اللہ توفیق دے، دعا کرو اللہ وہ مقام لے آئے کہ ہم کسی چیز میں بھی ان کے محتاج نہ ہوں. ایک ٹھنڈے دل سے جھگڑے نہ کیے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1200 سال کے بعد تو مسلمانوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ کوئی ٹیکہ بنایا ہو، کوئی ویکسین بنایا ہو، کوئی ملیریا کا علاج بنایا ہو، کوئی پولیو کا علاج بنایا ہو؟ یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ تم نے کیا بنایا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. اور جو بندوقیں اور جو تم ماشاءاللہ کلاشنکوفیں لے کے استعمال کر تم نے بنائی ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار. ہم مسلمان بتائیے ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں، صرف اعتراض نہ کیا کرو. آج بھی ہم اگر ایمان والے بن جائیں تو ساری دنیا میں ایمان کا غلبہ ہوگا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ نے بھی شرط رکھی ہے، ایمان والے بنو گے تو مدد آئے گی. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے فرمایا ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. تو ہم میں ایمان والے ہیں کہاں؟ اور باقی اصول یاد رکھا کرو. اگر حضور کے زمانے میں مصلی پہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ تھے تو آپ کی اقتداء میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے. اب مصلی پہ تم ہو تو مقتدی بھی تو میرے جیسے ہیں. یہ تو ہوگا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر بڑے نرم دل تھے، ان کے زمانے میں بھی بڑے فتوحات ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں تو اسلام پہنچ گیا نا جہاں پہنچنا تھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسلام اسپانیہ سے لے کر ماورا النہر تک پہنچ گیا، ہندوستان فتح ہو گیا. آپ کے زمانے میں تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی. آپ نے تو مدینہ منورہ سے دارالخلافہ بھی اٹھا کے کوفہ لے گئے. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی دارالخلافہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کوئی لڑائی ہو تو مدینہ الرسول میں ہو. میں نے کہا باہر ہونی چاہیے، مدینے میں تو نہ ہونا کم از کم، مدینہ منورہ تو محفوظ رہے. اسی لیے عثمان نے اپنا خون دے دیا لیکن جنگ نہیں کرنے دی. اور باقی انہوں نے کہا کہ ملک فتح نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان جب بادشاہ تھے تو علی ان کا وزیر تھا. میں جب بادشاہ بنا ہوں وزیر تو تم بن گئے ہو، تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ کہا جب میں بادشاہ بن گیا وزیر ماشاءاللہ آپ بن گئے، تو اب کہاں سے فتوحات ہوں؟ تو یہی بات ہے میرا بھائی،
جذبات میں نہ آیا کرو. مسلمان ملک اور مسلمان ملک، تم اپنا گھر تو ٹھیک کرو، محلہ تو ٹھیک کرو، علاقہ تو ٹھیک کرو، پھر ملکوں پہ اعتراض کرنا. مدینہ منورہ کی مٹی شفا ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اے انگلی جو ہے نا اس کو ایسے لب لگا لو اور مدینے کی مٹی پہ لگا کے کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو. تو صحابہ نے چاٹا، سب کو شفا ہو گئی. تو اس لیے علماء نے کہا، بعض علماء فرماتے وہی جگہ جہاں حضور اس وقت بیٹھے تھے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پورے مدینے کی مٹی شفا ہے. اور ایک روایت ہے گو وہ ضعیف ہے کہ مدینہ منورہ کا مٹی اڑ رہی ہو تو اپنے چہرے کو کپڑا نہ ڈالا کرو، آنے دو مٹی کو، کیونکہ یہ غبار جو ہے اس میں بھی شفا ہے. اللہ اس بندے کو کوڑ اور برس کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. لیکن آج کل مسلمان گزارا اسی پہ کرنا چاہتا ہے کہ مدینے کی مٹی مل جائے بس شفا ہو جائے گی، نماز پڑھو نہ پڑھو. مدینے کی مٹی شفا، اس لیے کملی والے کے دروازے کی مٹی. نماز نہیں پڑھو گے جناب شفا نہیں، سیدھا جہنم جاؤ گے. مدینے میں رہتے ہوئے بھی جہنم جاؤ گے. یہ کیا ہے کہ بھئی ہر بات میں جی بس زمزم پی لیں گے. کیسے زمزم پی لو گے جب اندر نفاق ہو؟ زمزم کیا کرے گا؟ جب اندر حرام ہے تو زمزم کیا کرے گا؟ اندر سود کا مال ہے تو زمزم کیا کرے گا؟ اندر یتیموں کا مال ہے تو زمزم کیا کرے گا؟ اندر تم نے اپنی لڑکیوں کی جائیدادیں کھائی ہوئی ہیں اور جی میں نے شادی پر خرچ کر دیا تھا لہذا میراث ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. زمزم کیا کرے گا یار؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا. چلو ان کی مرضی ہے، ہر مولوی کی اپنی تحقیق ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کوئی بات نہیں، ہم تو کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. بہرحال علماء احناف اور امام شافعی اور ان کے ماننے والے سب قائل ہیں. کتاب مسنون حج عمرہ میں لکھا ہے کہ تنعیم سے عمرہ کرنا مشروع ہے. ٹھیک ہے، مشروع مانا جائز ہے، بس ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. اگر ہم ہر جمعرات کو مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، روز کرو نہ کرو. کہتے ہیں جی کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا ہے نہ پڑھو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. تو ہم تو نبی کی بات پہ چلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنو اور چپ رہو. تو ہم تو حضور کے حکم پہ چل رہے ہیں. جہاں کہا ہے سبحانک اللہم پڑھو ہم پڑھتے ہیں، جہاں کہا ہے فاتحہ نہ پڑھو ہم نہیں پڑھتے، جہاں کہا ہے آمین کہو ہم آمین کہتے ہیں، فاتحہ امام پڑھتا ہے. تو ہم تو حضور کے تابع ہیں، غلام ہیں حضور. کہتے جی بی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو کئی گھنٹے شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، شوہر تنگ آ جاتا ہے، کہتے اچھا اب تم خود جا کے اکیلے کیا کرو. پتہ نہیں اور زیادہ تنگ آ گیا تو اور بھی کوئی چھٹی دیتے ہیں. بہرحال عورت کا اکیلا جانا ناجائز ہے. طواف زیادہ افضل ہے، عمرے سے بھی طواف افضل ہے. مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے. پنجرے میں جو پرندے پالتے ہیں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیا نظریات ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، تقریریں سنیں، مجھے کیا پتا. بہرحال وہ ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ کوئی عالم کا لفظ تو نہیں ہے. ڈاکٹر کا کام ہی چیر پھاڑ ہوتا ہے، وہ بھی کرتا ہوگا. اب اللہ عالم. یہ جب لفظ آ جائے نا ڈاکٹر، جب لفظ آ جائے سر، یہ اس قسم کے جو لفظ آئے نا پھر احتیاط کیا کرو، خطرے کی بات ہوتی ہے. کسی صحابی کا لقب تھا ڈاکٹر،
کسی اللہ کے ولی کا لقب آیا ہے ڈاکٹر؟ بہرحال اچھا ہے، بات صحیح مانے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر اسرار تھے، وہ حقیقت میں ڈاکٹر تھے، یعنی MBBS ڈاکٹر تھے، اس لیے ڈاکٹر کہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عالم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے تھے. تو بہرحال ان کے بھی خدمات ہیں، ان کے بھی ہوں گے اللہ میں، لیکن میں ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. دوسری مرتبہ ارادہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں عمرہ کروں. بس مکے میں دعا مانگو، ملتزم پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ قبول ہوگی. غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا منع ہے، صرف ہاتھ رکن یمانی کو اور بوسہ حجر اسود کو. اگر دوسری دفعہ عمرہ کریں تو عمرے کی چادریں دھونا بھائی کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندے، پہلے تم نے گناہ کا کام کیا ہے کہ وہ پلید ہو گئی ہیں، اب دھو گے. اللہ نے عقل نہیں دیا ہے. اگر حتیم خانے کعبے کا حصہ ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ کعبے کی دیوار سے 7 ہاتھ تک کعبے کا اندر ہے، رخ صرف اسی طرف کر سکتے ہیں، حتیم کی طرف نہیں کر سکتے. اب حتیم، وہ کعبہ تو یہاں تک ہے، حتیم تو یہاں تک ہے. ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کی زندگی اسی وقت تک تھی یا باقی تھی؟ باقی ہوتی تو قتل کی ہوتا. جو اللہ نے لکھا ہو گیا. علماء اس کو شہید کہتے ہیں. بالکل شہید کیا؟ جو بے گناہ مارا جائے وہ شہید ہے، جو مظلوم مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے، اپنے ملک کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. اگر آدمی نفلی عبادات کرتا ہے اور ثواب سارا اپنے مرحومین کو دیتا ہے، اس کو ہی اللہ اتنا دیں گے، اس کا نقصان نہیں ہوگا، فکر نہ کرو. حجامت جو ہے یہاں باقاعدہ مرکز ہے، وہاں جا کے کروائیں. ان کو طریقہ بھی آتا ہے، مجھے تو طریقہ نہیں آتا. بینک میں جو سود کے پیسے ہیں وہ نکال لیں، ورنہ بینک والے تو بڑے مگر مچھ ہیں نا، وہ اور کھا جائیں گے، پہلے ہی اندر بہت بھرا ہوا ہے. ان سے تو نکال لیں، لیکن غریبوں کو دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں. ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا. اگر عمرہ مرحوم کے نام پہ کریں ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھیں. تم خود پڑھو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ. اصحابی کا نجوم حدیث ضعیف ہے، لیکن اور جو آیات موجود ہیں، کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. تو مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ تو ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ تو ہے. ڈراؤنے خواب کسی کو بتایا نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کو بتاؤ نہیں. بس بچہ پیدا ہونے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ شرعی احکام یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہی جائے، تکبیر کہی جائے، 7ویں دن تک اس کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے. حیض کے اندر عورت عبادت نہیں کر سکتی، ویسے اللہ کا ذکر کرتی رہے. تہجد 4 رکعت پڑھے تو افضل ہے، لیکن کوئی پڑھے ہی 2 رکعت تب بھی جائز ہے. رات میں زبردستی کسی نے احرام میں خوشبو لگائی، بعد میں نے صدقہ بھی کر دیا، ٹھیک ہو گیا.
کہتے ہیں کہ صفا اور طواف کے درمیان میں بعض لوگ بڑے شور مچاتے ہیں زور زور سے. اللہ ہدایت دے، منع ہے، شریعت میں منع ہے. اکثر لوگ جو ہے بچوں کی شادی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بالکل ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ حج چھوڑ دو کہ جی میرے گھر میں بچی ہیں، بچیوں کا رشتہ 10 سال نہ آئے 10 سال نہیں کرو گے، اتنے میں تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا؟ حج کرو فوراً، ان کے لیے دعا کرو، اللہ رشتے آسان کرے. اگر کوئی بندہ ایک دن میں 2 عمرے کرے، دونوں دفعہ سر منڈانا پڑے گا، اس بال ہوں یا نہ ہوں. اگر ایک آدمی احرام باندھ کے حرم میں آیا لیکن عمرہ مکمل نہیں کیا، احرام کھول دیا، تو اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے. اگر مکے میں رہتے ہوئے ہم عمرہ کریں تو پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں یا عرفات سے باندھیں، یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں. فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز نہ پڑھی جائے. حنفی مسلک میں حنبلی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر طواف کی 2 رکعتیں ہیں تو پڑھ لیں. اگر آدمی نے احرام باندھا ہے، ناپاک ہو گیا، دھو ڈالو. ہمارے گھر والے بھی آپ کی بھی سیڑھی سنتے رہتے ہیں، ہم کویت سے آئے ہیں، ہمارے گھر والے سلام کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے اور دین پہ ثابت قدم رکھے. گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی علاج بتایا، مجھے خود ہے، اپنا نہیں کر سکا، تیرا کہاں سے کروں. بلڈ پریشر کا کیا علاج بتائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. بیت اللہ پہ حملہ کیا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ وہابی تھے، جو بھی تھے بہرحال ان کی غلطی تھی. میرا بھائی انما المشرکون کی زد میں وہی آئے گا نا جس کے پاسپورٹ پہ مشرک لکھا ہو نا. اب سینہ چیر کے تو کوئی نہیں دیکھتا نا.